اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما راجہ خرم شہزاد کے اعزاز میں پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے سینئر رہنما رانا حامد شاہ کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں پارٹی کارکنان سمیت کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیل فرید انصاری کی اس رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما راجہ خرم شہزاد کے احساس میں پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے سینئر رہنما رانا حامد شاہ کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں پارٹی کارکنان سمیت کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم شہزاد نے کہا کہ موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کا پاکستان میں اوورسیز کنونشن کرانا ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل قانونی طریقے سے عدالتوں میں جلد از جلد نمٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان میں بلکہ تمام اضلاع میں جو سیشن ججز ہیں وہ آپ کے کیسز سنیں گے اور ودن 3 منتھ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ دوسرا جو ہے یہ انہیں 5% کوٹا دیا گیا ان کے بچوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے۔ پہلے یہ کہ میڈیکل میں مختلف یونیورسٹیز میں ان کا کوٹا جو ہے نا وہ مخدوم ہو چکا تھا، وہ نہیں تھا۔ تیسرا سر اس کے حوالے سے ان کو یہ اوورسیز کے حوالے سے ان کے جو بھی معاملہ تھا وہ پورٹل پہ یہاں پہ آپ کو ایک بندہ دیا گیا جو اپنے ہمارے بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ UK کے نیشنل ہیں اور وہ آپ کے یہاں بیٹھ کے مسائل جو ہیں وہ ان کو پورٹل میں آپ انہیں ریسیو کروائیں اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہاں بندہ آپ کا مین ڈور پہ مین جو سٹیپس پہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اوورسیز کے حوالے سے جو ترمیم اب لائی جائیں گی، دیکھیں اس میں جو گورنمنٹ کے پاس جو آپ کے سارے معاملہ تو وہ میں سمجھتا ہوں لکھ کے انہیں دیں۔ جو ایک تو جو ایئرپورٹس پہ آپ کو وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کے وہاں پہ آنے جانے میں جو معاملات ہوتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کے وجہ سے ایک گرین بیلٹ ہونی چاہیے جس پہ جو بھی اوورسیز ہے وہ یہاں سے جو جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ کلیئرنس ملے۔ اور دوسرا میں سمجھ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ مسائل جو آپ لوگوں کے ہیں نا وہ یہ کہ جگہ پہ قبضے کرنا، لوگوں کی آپ کی جگہ جو پیچھے پڑی ہیں ان پہ دنگا مشیر نقص امن پیدا کرنا، تو اس حوالے سے جو آپ کو پورٹل دیا گیا میرے خیال میں اس پہ شکایت جو ہوگی اس پہ ڈائریکٹ SP اور ہائر آفیشل جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ ایکٹ اپون کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے صدر امین مرزا نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کنونشن کرایا وہ قابل تعریف تھا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جن اقدامات کا اعلان کیا وہ قابل تحسین ہے۔ دیکھیے یہ جو اسپیڈی کورٹ کا قیام آیا ہے یہ بہت ہی مثبت اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم کئی سال مقدمے لڑتے رہے ہیں اور اسی میں لوگوں کی عمریں ختم ہو جاتی تھیں، اور اب جیسا کہ رائے صاحب نے فرمایا کہ 90 ڈیز کے اندر ٹرائل جج کو ڈیسیژن دینا ہوگا، یہ اچھی شروعات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز کے لیے کوٹا مقرر کیا گیا ہے یہ بھی انکریجمنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستان میں جا کر اپنا مثبت کردار ادا کریں، اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ جو ہمارے بھائی راج صاحب نے باتیں بتائی ہیں نا اوورسیز کے لیے، میں امید کرتا ہوں، ہمارے بھائی سارے امید کرتے ہیں کہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا اور اوورسیز کا خیال رکھا جائے گا۔ تقریب کے آخر میں شرکاء کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا